ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وآلہ وعطرته بعدد كل معلوم لك صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مکتوب 218 جلد اول کا 218 نمبر مکتوب، آپ نے یہ مکتوب مولانا داؤد رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے عزیز بھائی مولانا داؤد کا مکتوب شریف پہنچ کر خوشی کا معجب ہوا۔ حق تعالیٰ اپنے نبی اور ان کی اہل پاک علیہ وآلہ والسلام کے طفیل آپ کے ظاہر و باطن کو اپنی مرضیات سے آراستہ و پیراستہ کرے۔ یعنی اس شخص نے آپ پر رحمۃ اللہ علیہ خط لکھا ہوگا جو آپ کو ملا، اپنے خوشی کا اظہار کیا اور آپ نے اس کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ نبی اور آل نبی پاک صاحب کے اہل بیت کے صدقے طفیل کہ اے میرے مرید تیرا ظاہر بھی اچھا ہو جائے اور تیرا باطن بھی اچھا ہو جائے، ایسا اچھا ہو جائے کہ جیسا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ظاہر و باطن تیرا ایسا ہو جائے جیسے اللہ کی مرضی ہے، جس کام میں اللہ کی رضا ہے، جن کاموں میں اللہ راضی ہے، تیرا باطن اور تیرا ظاہر وہی کام کرے، اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرے۔ جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ کام تیرے ظاہر سے سرزد ہو نہ تیرے باطن سے۔ آگے فرماتے ہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کہ باطنی سبق کے تکرار کرنے اور خواجگان قدس الروم کے طریقے پر استقامت کرنے میں ایسا نہ ہو کہ پراگندہ توجہ سے فطور پڑ جائے۔ یعنی فرماتے ہیں مرشد نے تجھے جو سبق دیا ہے وہ سبق پیچھے سے بڑے بڑے اولیاء کرام سے چلا آ رہا ہے، وہ مرشد نے ذریعہ بنا ہے، وہ سبق مرشد نے اپنے پاس سے نہیں دیا، وہ پیچھے سے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے لے کے سلمان فارسی اور خواجہ بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ، مجد الحسانی رحمۃ اللہ علیہ، مرشد اس طریقے سے اخوذہ سیفر رحمان پیر امام خراسانی رحمۃ اللہ علیہ، تمام اولیاء کرام مرشد کے کیا ذکر مرشد کے وسیلے سے تجھے ملا ہے۔ فرمایا کہ اس کی تکرار چاہیے۔ کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ تکرار۔ اب ہمیں سبق مل گیا، اب ہم نے جمعے کو آ کے بیٹھ کے یہاں ذکر کر لیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تکرار چاہیے۔ تکرار کرنا کسی چیز کو بار بار کرنا، کسی بات کو بار بار کرنا یا کسی کام کو بار بار کرنا، اس کو کہتے ہیں تکرار۔ لفظ تکرار کا استعمال کرتے ہیں، یہ خواجگان کا ذکر ہے، تو اس پر اس تکرار کر، جو سبق تیرے باطنی سبق جو مرشد نے دیا اس کی تکرار کر بھائی، اس کو بار بار کر اور اس طریقے پر استقامت سے ڈٹا رہے کہ جو سبق تجھے مرشد نے دیا ہے اس کی تکرار بھی کر، اور امامہ داڑھی زلفیں جو طریقہ ہے سنت کا اور ذکر کا اس پر استقامت اختیار کر، یعنی میشگی اختیار کر، یعنی کہ ایک مہینہ ذکر کیا، دوسرے مہینے غائب، 4 جمعے مرشد کے پاس 1 مہینہ مرشد کے پاس آتا رہا اور اگلے مہینے غائب، اور داڑھی رکھی 6 مہینے اور اس کے بعد چھوٹی کر دی یا کاٹ دی، وہاں باندھا اس کے بعد چھوڑ دیا، نماز شروع کی اس کے بعد چھوڑ دی، ذکر شروع کیا پھر چھوڑ دیا، مرشد کے پاس بیعت ہوئے کچھ عرصہ کے پھر چھوڑ دیا۔ یہ استقامت کا طریقہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ تو اس در کو تم نے پکڑ لیا اور ذکر جو تجھے دیا اس کو تکرار کرتا رہے اور سنت پر عمل کر، مرتے دم تک تم سے یہ چیز نہ چھوٹے، یہ استقامت کا راستہ ہے۔ فرماتے ہیں نصیحت کرتے ہیں کہ جو سبق تجھے مرشد دیتا ہے اس کی تکرار کیا کر، یعنی اس کو پڑھتا رہا کر، بار بار پڑھتے رہا کر، اور اس طریقے پر استقامت کے ساتھ ڈٹا رہے۔ اور پراگندہ توجہ، یہ باہر کے جو لوگ گندے ہیں، بے نمازی، شرابی، زانی، غافل، گندے لوگ، کیونکہ ان سے چارہ نہیں ہے، اب کیا کریں، گھر میں چھپ کے کمرے میں تو نہیں بیٹھ سکتے، اب روزے کے لیے باہر جانا ہے، مارکیٹ جانا ہے، سبزی، آج میں خود دیکھو سبزی لینے گیا، خود میں نے بہت ساری سبزی خریدی، مارکیٹ گیا، دیکھو آپ میرے پاس کتنے وسائل ہیں، پھر بھی مجھے مارکیٹ جانا پڑ گیا، اور آپ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں تو ان کو تو لازمی باہر سارا دن گزرتا ہو۔ اب مارکیٹ میں عورتوں نے مجھے دیکھا ہوگا، ظاہری بات ہر طرح کے لوگوں نے دیکھا ہوگا، تو اب یہ پراگندت ان کی توجہ ہوتی ہے
آپ اس طریقے سے آپ باہر جاتے ہو، لوگوں سے گفتگو کرتے ہو، وہ غافل لوگ، وزانی شرابی، تو ان کی پراگندہ توجہ سے، پراگندگی سے انسان کے باتیں پردے آ جاتے ہیں۔ اور اس میں بھی اگر آپ خیال کریں نا، بات 10 بکار دل بیار، ہاتھ اپنا کام میں اور دل رب کی یاد میں اگر رکھیں آپ، دل رب کی یاد میں، تو بس پھر انشاءاللہ یہ پراگندہ توجہ بھی آپ پر کچھ بھی اثر نہیں کر سکیں گی۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے انسان غلطی کر بیٹھتا ہے، کہ خود بھی ان کی طرف دھیان دیتا ہے، ان گندی کی چیزوں پر تھوڑا دھیان چلا جاتا ہے، بتقاضۂ بشیر کی غلطی کر بیٹھتا ہے، تو پھر وہ پردے آ جاتے ہیں، پھر انسان غافل ہو جاتا ہے، پھر اس سے سستی واقعی نہیں ہوتی ہے۔ اس کا بہترین کیا فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض کچھ ظلمت و قدرت طاری ہو جائے، ایسا ہو جائے کوئی ظلمت و قدرت آ جائے باطن میں، پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا تو اس کا علاج یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں التجا اور زاری اور نیاز و شکستی بجا لیں، اللہ کی بارگاہ میں تو توبہ کر، رونا شروع کر دے، اللہ کے دربار میں التجا شروع کر دے اور رونا زاری شروع کر دے، اور ہمیشہ اور بہت ہی زیادہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بالکل اپنا کو شکستہ ڈال دے اللہ کے دربار میں، معافی مانگنا شروع کر دے اللہ سے۔ اور پھر ایک بات تو یہ فرمائی کہ اللہ کے دربار میں سچی توبہ کر اور رونا شروع کر اور زاری کر، نیاز و شکستگی بجا لا، اور پھر اپنے مربی، لفظ استعمال کرتے اپنے مربی یعنی پیر کی طرف جو اس دولت کے حاصل ہونے کا وسیلہ ہے، پھر اپنے پہلا کا توبہ کی طرف، اللہ کی طرف، توبہ کی طرف عاجزی کر، انکساری کر، رونا شروع کر، پھر اپنے پیر کی طرف جس کے وسیلے سے تجھے یہ دولت حاصل ہوئی ہے، ورنہ یہ دولت تجھے ذکر کی حاصل نہ ہوتی اگر مرشد وسیلہ نہ بنتا۔ جس وسیلے سے تجھے یہ دولت حاصل ہوئی ہے پورے طور پر متوجہ ہو جا، یعنی اس کی دربار میں چلا جا اور پورے طور پر اس کی طرف متوجہ ہو جا، اس کے پاس چلا جا، بیٹھ جا کے اس کے پاس، اور پورے طور پر پورے طور پر اس کی طرف متوجہ ہو جا۔ تو پہلے جب آپ پر کوئی خرابی، باطن میں خرابی محسوس کرو، گندگی محسوس کرو، پردہ محسوس کرو، کیفیت میں فرق محسوس کرو، سمجھ لے تو اس سے کوئی گڑبڑ ہوگی، لازمی گڑبڑ ہوتی، بغیر گڑبڑ کے کیفیت میں فرق نہیں آئے گا۔ جب کیفیت میں فرق آئے، نماز میں دل نہ لگے، پھر اچھے کام میں دل مرشد تو جانے میں دل نہ لگے، اور دل میں وسیع وسوسے خیالات آئیں، سمجھ لے کہ تیرے سے غلطی ہو گئی ہے، اور غلطی بھی تجھے معلوم ہے، تجھے پتہ کیا غلطی ہو گئی ہے، تو جو غلطی بھی ہو گئی ہے فرمایا تو اس سے ہمت نہ ہار، استقامت کا راستہ پکڑ، وہ جو ظلمت و قدرت پردہ آ گیا ہے اس فوراً اللہ کے دربار میں توبہ، رونا شروع کر دے، عاجزی کر، اور اپنے مرشد جس کے وسیلے تجھے دولت حاصل ہوئی اس کی بارگاہ میں چلا جا، اس کے دربار میں چلا جا، اور پوری توجہ کے ساتھ اس کے دربار، اس کی طرف توجہ کر لے اور اس کے پاس چلا جا، اور حضور و غیبت میں اس بڑی دولت کے وسیلوں یعنی پیروں کے آداب کو اچھی طرح مد رکھا، یعنی حضور و غیبت، یعنی جب تو اس کے سامنے ہو اس کو حضور کہتے ہیں، اور جب تو سامنے مرشد موجود نہ ہو اس کو غیبت کہتے ہیں، یعنی غیبت نہیں، وہ غیبت، یعنی غیب یعنی کہ جب وہ موجود نہ ہو تو وہ مطلب کہ اس کو غیبت کہتی ہے، لفظ استعمال کیا نا، حضور و غیبت، یعنی سامنے جب موجود ہو، بیٹھا ہو مرشد کے سامنے تب بھی، اور جب مرشد موجود نہ تو گھر پہ ہو، بازار میں کہیں بھی ہو، اس بڑی دولت کے، یہ دولت کو بڑی دولت فرمائے گی جو ذکر ہے نا، یہ اس کو آپ ایک چھوٹی دولت نہ سمجھیں۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ جن کو یہ معارف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے اخذ ملے، ان کے سینے سے ان کو حاصل ہوئے، تو اس اتنی بڑی ان بات کی کہ یہ بڑی دولت ہے، یہ چھوٹی دولت نہیں ہے، دنیا کی دولت کو بڑا سمجھتے ہیں، یہ دولت بہت بڑی دولت ہے، یہ مرشد کے وسیلے سے تجھے حاصل ہوئی ہے۔ فرمایا کہ کیا کر، اس کے سامنے، پیر کے سامنے بیٹھا ہو جب بھی، اور جب پیر نہ ہو گھر میں ہو بازار کہیں بھی تو ہو، اس بڑی دولت کے وسیلوں یعنی پیر سے جس کے ذریعے تجھے جو دولت حاصل ہوئی ہے اس کے آداب کو اچھی طرح مطلب آداب میں بیان کرتے رہتا ہوں آپ کے سامنے، بیان جتنے کیا آداب مرشد، وہ سامنے بھی تو ان کا ادب کر، پیٹھ پیچھے بھی تو اس کا ادب کر، جیسے سامنے تو ادب ہوتا ہے، پیٹھ پیچھے اس کے لیے دل میں ادب رکھ۔ پھر آگے فرماتے ہیں بڑی پیاری بات، آخری مکتوب ختم ہو رہا ہے، چھوٹا سا مکتوب ختم ہو رہا ہے، پھر فرماتے ہیں اور ان بزرگواروں کی رضا کو حق تعالیٰ کی رضامندی کا وسیلہ بنائیں، کہ یہ مرشد کے پاس تو جائے گا، متوجہ ہوگا اور اس کا ادب بجا لائے گا، مرشد راضی ہو گیا نا تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ اب تجھے کیسے پتہ لگا کہ اللہ راضی ہے؟ آپ کو کوئی ہے پیمانہ آپ کے پاس
کوئی پیمانہ آپ کے پاس ہے کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کو کیا پتہ کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں راضی؟ تو یہ پیمانہ فرما دیا، بتا دیا بزرگوں نے کہ مرشد کو دیکھ تو اس سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے؟ مرشد دیکھتا راضی ہے تو اس سے محبت کرتا ہے، تو اس سے راضی ہے، مرشد کے دل کو ٹھنڈا کیا ہے اور وہ تو اس سے بہت راضی ہے، سمجھ لیتے الحق تعالیٰ بھی تو اس سے راضی ہے۔ یہ بات میں نہیں کہ دیکھو ان بزرگواروں کی رضا کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا وسیلہ بنائے کہ ان کی رضا میں اللہ کی رضا، یہ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، اور جس سے یہ ناراض ہو گئے، مرشد ناراض ہو گیا جس سے اور ناراض ہو گیا، اب یہ پیمانہ ہے کہ اس کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی، وہ ناراض اس میں خدا کی سے ناراض ہو گیا، روٹ گیا، وہ روٹ گیا تو خدا تو اس سے روٹ گیا۔ یہ امام ربانی مجسم کی تعلیمات ہیں، فرماتے ہیں آخری لفظ فرماتے ہیں یہ ان بزرگان کی رضا کو حق تعالیٰ کی رضامندی کا وسیلہ بنائے۔ نجات و خلاصی کا طریقہ یہی ہے کہ آخرت، دنیا و آخرت کی نجات، آخرت میں نجات چاہیے نا، ہر سب کو نجات چاہیے، جہنم کے عذاب سے، اللہ کے جلال سے، ہر چیز سے، قبر کے عذاب سے، ہر چیز سے ہمیں نجات چاہیے۔ فرمایا نجات اور خلاصی، یعنی کہ ان عذابوں سے، دنیا کے آخرت کے عذاب، خلاصی، نجات اور خلاصی کا طریقہ یہ ہے جو امام ربانی رحمۃ اللہ فرماتے کہ اپنے مرشد کو راضی رکھو، اس کے ادب کو سامنے بھی اور پیٹھ پیچھے بجا لاؤ، اور غلطی قصور ہو جائیں تو اللہ کے دربار میں توبہ کرتے ہوئے روتے ہوئے مرشد کے دربار میں حاضر ہو جاؤ، اس کے پاس بیٹھ جاؤ، اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، بات بن جائے گی کہ وہ راضی ہو جائے گا تو رب راضی ہو گیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور نجات اور خلاصی کا طریقہ یہی ہے، طریقہ سمجھا گئے کہ یہ نجات اور خلاصی کا طریقہ ہے۔ آگے دیں والسلام، مکتوب یہاں پر ختم ہو گیا، چھوٹا سا ایک مکتوب تحریر کے حوالے سے، لیکن معرفت کے حوالے سے بہت بڑی باتیں، بہت زبردست باتیں آپ نے فرمائیں، اور یہ باتیں آپ ذہن میں یاد رکھیں۔ اور جن لوگوں دیکھو کیا مرشد نے کہ اس میں خاص بات کے سبق کے تکرار کرنے کی آپ نے تلقین فرمائی، تو جن کو میں نے نفیس بات دی ہے وہ نفیس بات مکمل کریں، جن کو مراقبہ دی ہے وہ مراقبہ مکمل کریں، جن کو چشتی سے کا ذکر ہو کا دیا ہو کا مکمل کریں، جس کو باطنی ذکر دی وہ باطنی ذکر کیا کریں، جس کو جو سبق مرشد نے دیا ہے، جو اسباق دیے ہیں، جس سبق میں اس کو کرتا جائے، روکے نہ، اس کو روکے نہ، کرتا جائے، گاڑی کو آ کر روکے نہ، آگے بڑھے، جتنا آگے کرتا جائے گا ترقی ہوتی چلی جائے گی اور باطن کے اندر پڑھتے چلے جائیں گے۔ تو لہٰذا کوشش کر کے ان اسباق کو مکمل کیا جائے، اور روکے نہ، رکنے کی وجہ سے سارے پریشانی ہوتی ہیں۔ تو یہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیم ہے کہ تکرار کا سبق کا تکرار کر، روکنا، تکرار کر، استقامت سے لگا رہے، دنیا کی کچھ بھی کہہ دیے، کوئی بھی رکاوٹ آئے اس رکاوٹ توڑ دے، استقامت سے ڈٹا رہے، ان لوگوں کی طرف نہ دیکھ، وہ تو جب پھنسیں گے تو پھر ظاہر بات ہے، پھر بہت آپ نے دیکھو بڑی مشکل، بہت ٹھیک ٹھاک پھنستے ہیں۔ تو اپنی آخرت کو دیکھ، اللہ کی رضا کو دیکھ، تو مرشد کی طرف دیکھ، اپنے توجہ مرشد کی طرف کر، مرشد کو راضی رکھو، مرشد جو سبق دیے وہ کیے جا، روکنا، بس اس سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نجات مل جائے گی۔ خلاصی و نجات کا یہ طریقہ ہے۔ لہٰذا بہت سے لڑکوں نے سبق روکے ہوئے ہیں، ان کو بار بار کہنا پڑتا ہے، سمجھدار ہے نا، اشارہ کافی ہے، سمجھدار ہو، اشارہ تمہارے لیے کافی ہے، مشکل اتنا وقت نہیں، تم ایک پر بچے کی طرح دھیان دے، ایک بات اجتماعی طور پہ کہہ دی جاتی ہے، آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کو ایک پڑھ کے پوچھتا رہے سبق کون سے کیا نہیں کیا، تو کتنا آپ پریشان کرو گے مرشد کو، جتنا پریشان مرشد کو کرو گے تو وہی بات ہے، مرشد تنگ کرو گے تو اللہ آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ تو آپ تنگ نہ کرو، جو مرشد حکم دے رہا ہے اس پر صحیح طریقے سے عمل کرو، یہی ادب ہے کہ مرشد کے حکم پر عمل کرنا ہی ادب ہے۔ آپ مرشد جو کہ بات کہتے ہیں اس پر عمل ہی نہ کرو، یہ کون سا ادب، یہ تو بیت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مرشد کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اسباق کی تکرار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اور گندے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی صحبت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ نبی المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔